بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آج ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے ادیان و مذاہب پر اسلام کیوں غالب ہو کر رہے گا، اس کے اسباب کیا ہیں، اور ہم نے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے غالب ہونے کے اسباب میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دین حق ہے. اس کی شہادت غیروں نے دی ہے، غیر مسلموں نے دی ہے، اور آج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تاریخ بھری پڑی ہے کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک لوگوں نے اس کی حقانیت کو تسلیم کیا، اور اسلام نے اپنی حقانیت کا لوہا لوگوں سے منوایا ہے. جس نے بھی قرآن کو پڑھا اس نے اس کی حقانیت کو تسلیم کیا، اس کی فطرت میں اس کی باتیں اترتی گئیں، اس کے دل میں قرآنی تعلیمات پیوست ہوتی گئیں، نتیجتاً اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام اس لیے بھی غالب ہوگا کہ اس کے غلبہ کی خبر اس خالق کائنات نے دی ہے جس نے تمام انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. اس روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کا جو خالق ہے اس کی دی ہوئی خبر ہے یہ، جس نے انسان اور جنوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور مختلف کتابیں انبیاء کرام کو دیں. کبھی توریت نازل فرمایا، کبھی زبور دے کر کے بھیجا، کبھی انجیل اتاری، اور کبھی صحف ابراہیم دیا، اور اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آسمانی کتاب اللہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے دے کر بھیجا. اسلام کے غلبہ کی خبر اس خالق کائنات نے دی ہے، اس لیے اسلام غالب ہو کر رہے گا. اس پر ہمارا یقین ہے کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، جو جس طرح ماضی کی باتوں کو جانتا ہے اسی طرح ہمارے حال سے بھی واقف ہے، اور اسی طرح فیوچر میں کیا کچھ ہونے والا ہے، مستقبل کی زندگی میں کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، کون سا مذہب کس پر غالب ہونے والا ہے، اس سب کی خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے غلبہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے انسانوں کے فطری تقاضوں کو پوری رعایت دی ہے. فطری تقاضوں کو کچل کر ختم نہیں کیا، بلکہ ان فطری تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے سیدھے راستے بتائے کہ جن سیدھے راستوں پر چل کر انسان اپنے فطری تقاضوں کو بھی پورا کر سکتا ہے اور برائیوں سے بھی گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ اسے ناحق قتل نہ کیا جائے، اس کے مال و جائیداد پر ناحق قبضہ نہ جمایا جائے، اس کی عزت و آبرو کو خاک میں نہ ملایا جائے. ہر انسان کی فطرت کی آواز ہے. اللہ رب العالمین نے، اسلام نے جس طرح انسانوں کے جان کو تحفظ عطا فرمایا اسی طرح ان کے مال و جائیداد کو بھی تحفظ عطا فرمایا، اسی طرح ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائی. اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی عزت و آبرو کو ملیا میٹ کر سکتی تھیں، انسان کی عزت و آبرو پر خاک ڈال سکتی تھیں، انسان کو رسوا کر سکتی تھیں، ان تمام چیزوں پر اسلام نے پابندی لگا دی. اسلام نے
تانا زنی کو گناہ کبیرہ قرار دیا، جس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا ابو ذر غفاری اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح اسلام نے غیبت پر پابندی لگا دی، کوئی کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، کہ ایسا کرنا تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے اور دوسرے اور فطری تقاضے کیا ہیں جن کو اسلام نے رعایت دی ہے، جن کو کچل کر ختم نہیں کیا ہے بلکہ سیدھے راستے بتائے ہیں کہ انسان گناہوں سے بھی بچے، اپنے فطری تقاضوں کو بھی پورا کر لے۔ غیبت ہی کا معاملہ لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ حدیث رسول میں بھی مختلف واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک بار آپ کی بیوی حضرت عائشہ اور صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس واقعے کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس صفیہ کا تذکرہ کیا اور مجھے رہا نہ گیا۔ عائشہ کہتی میری غیرت نے نہیں برداشت کیا اور میں نے کہہ دیا صفیۃ کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول آپ میرے پاس صفیہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، وہ تو ایسی اور ایسی ہیں۔ راوی کہتے ہیں تعنی انہا قصیرہ، عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو ناٹی ہیں، پست قد ہیں، چھوٹی ہیں، ان میں خوبی کیا ہے، کیوں ان کا تذکرہ آپ میرے پاس کر رہے ہو۔ ناظرین کرام آپ ملاحظہ کیجئے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان سے اگر آپ سوچیں تو بہت ہی چھوٹی سی بات کہ صفیہ چھوٹی ہیں، ناٹی ہیں، ان میں کوئی خوبی نہیں، آپ ان کا ذکر میرے پاس نہ کیجیے۔ لیکن چونکہ یہ تذکرہ حضرت صفیہ کی عدم موجودگی میں ہوا تھا، عائشہ نے صفیہ کی غیبت کی تھی، ان کے عیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا، اور اس وقت جب صفیہ حاضر نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول کا رد عمل کیا ہوا؟ آپ نے کیا کہا؟ یہ الفاظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عائشہ انکی قلتی کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، عائشہ تم نے تو اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر میں اسے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جا کر ڈال دوں تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، سمندر کا پانی اس کی بدبو سے بدبودار ہو جائے، سمندر کا پانی اس کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ عائشہ کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، توبہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول کا رد عمل تھا۔ یہ ہے مذہب اسلام جس نے انسان کی عزت و آبرو کو اس قدر حفاظت دی ہے، اس قدر تحفظ عطا فرمایا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے انسان کے جان کو تحفظ عطا فرمایا، اسی طرح ان کے مال و جائیداد کو بھی تحفظ عطا فرمایا، اسی طرح ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائی، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی عزت و آبرو کو ملیا میٹ کر سکتی تھیں، انسان کی عزت و آبرو پر خاک ڈال سکتی تھیں، انسان کو رسوا کر سکتی تھیں، ان تمام چیزوں پر اسلام نے پابندی لگا دی۔ اسلام نے تانا زنی کو گناہ کبیرہ قرار دیا، جس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا ابو ذر غفاری اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح اسلام نے غیبت پر پابندی لگا دی، کوئی کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، کہ ایسا کرنا تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے اور دوسرے اور فطری تقاضے کیا ہیں جن کو اسلام نے رعایت دی ہے، جن کو کچل کر ختم نہیں کیا ہے بلکہ سیدھے راستے بتائے ہیں کہ انسان گناہوں سے بھی بچے، اپنے فطری تقاضوں کو بھی پورا کر لے۔ غیبت ہی کا معاملہ لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ حدیث رسول میں بھی مختلف واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک بار آپ کی بیوی حضرت عائشہ اور صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، صحیح روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس واقعے کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس صفیہ کا تذکرہ کیا اور مجھے رہا نہ گیا۔ عائشہ کہتی میری غیرت نے نہیں برداشت کیا اور میں نے کہہ دیا صفیۃ کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول آپ میرے پاس صفیہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، وہ تو ایسی اور ایسی ہیں۔ راوی کہتے ہیں تعنی انہا قصیرہ، عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو ناٹی ہیں، پست قد ہیں، چھوٹی ہیں، ان میں خوبی کیا ہے، کیوں ان کا تذکرہ آپ میرے پاس کر رہے ہو۔
ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کیجئے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان سے، اگر آپ سوچیں تو بہت ہی چھوٹی سی بات کہ صفیہ چھوٹی ہیں، ناٹی ہیں، ان میں کوئی خوبی نہیں، آپ ان کا ذکر میرے پاس نہ کیجیے، لیکن چونکہ یہ تذکرہ حضرت صفیہ کی عدم موجودگی میں ہوا تھا، عائشہ نے صفیہ کی غیبت کی تھی، ان کے عیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا، اور اس وقت جب صفیہ حاضر نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول کا رد عمل کیا ہوا؟ آپ نے کیا کہا؟ یہ الفاظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عائشہ انکی قلتی کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے تو اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر میں اسے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جا کر ڈال دوں تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، سمندر کا پانی اس کی بدبو سے بدبودار ہو جائے، سمندر کا پانی اس کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ عائشہ کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، توبہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول کا رد عمل تھا۔ یہ ہے مذہب اسلام جس نے انسان کی عزت و آبرو کو اس قدر حفاظت دی ہے، اس قدر تحفظ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جو حدیث صحیح میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ صحابہ کرام کا گروپ رواں دواں تھا۔ صحابہ کرام میں سے 2 لوگ محو گفتگو تھے، اور اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے ایک ایسے صحابی کی غیبت کی جنہیں زنا کے جرم میں، زنا کا مجرم ہونے کی وجہ سے سنگسار کر دیا تھا۔ چنانچہ ان 2 صحابہ کرام نے راستہ چلتے ہوئے اس صحابی کی غیبت کی اور کہا کہ دیکھو فلاں آدمی برائی سے باز نہیں آیا، یہاں تک مار دیا گیا۔ اس طرح سے ان 2 صحابہ کرام نے اس صحابی کی غیبت کی جن کو زنا کے جرم میں سنگسار کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ آپ چلتے رہے، راستے میں آپ کے سامنے ایک ایسی جگہ آئی جہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے، جہاں لوگ گندگی اور غلاظت ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک گدھا مرا پڑا ہے جو اس قدر سڑ چکا ہے کہ اس کی ٹانگیں تن گئی ہیں، وہ پھول گیا ہے۔ وہاں جب اللہ کے رسول پہنچے تو آپ نے ان 2 صحابہ کرام کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ جب وہ 2 صحابہ کرام حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جانور ہے، یہ گدھا پڑا ہوا ہے، تم دونوں بیٹھ کر اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو گدھا ہے جو مر چکا ہے، پھول چکا ہے، سڑ چکا ہے، اس کی ٹانگیں تن گئی ہیں، اللہ کے رسول اسے کیسے کھایا جا سکتا ہے، اور آپ ہمیں کھانے کا حکم کیوں کر رہے ہیں؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں نے جو صحابی کی غیبت کی وہ اس سے بھی زیادہ قبیح جرم تھا۔ اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہ تو ایک جانور ہے۔ وہ صحابہ کرام شرمندہ ہوئے، انہوں نے معافی چاہی اور توبہ کی۔ یہ ہے مذہب اسلام جس نے انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تمام ان دروازوں کو بند کر دیا ہے جہاں سے انسان کی عزت و آبرو پر حملہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح بہتان تراشی کو بھی اسلام نے گناہ کبیرہ گردانا اور کہا کوئی کسی کے خلاف بہتان نہ باندھے، کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے کہ ایسا جرم ہے جس پر اسے کوڑے برسائے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کا، بدکاری کا، ایسے لوگ اگر گواہیاں نہیں پیش کرتے، ایسے لوگ اگر شہادتیں نہیں لے کر آتے ہیں، اور جانتے ہیں کسی کو اگر زنا میں ملوث پایا گیا تو اس کے لیے 4 شہادتیں اگر موجود ہوں گی تب ایسے شخص کو شادی شدہ ہونے کی بنا پر رجم کیا جائے گا، اور نہیں تو کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ نہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور وہ شہادتیں لے کر نہیں آتے، ان کے پاس 4 گواہیاں موجود نہیں ہوتی، تو ایسی شکل میں ان کو تہمت لگانے کے اس جرم پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کے خلاف الزام تراشی کے ایسے الفاظ کہے جائیں
تو اس انسان کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی ہے، خواہ وہ انسان کتنا ہی پاک دامن، بھولا بھالا ہو، بری الذمہ ہو، ہر قسم کے جرم سے پاک ہو، لیکن اگر کوئی انسان اس پر الزام دھر دے، اس پر بہتان لگا دے، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اور پھر اگر وہ اس کی تلافی کرنا چاہے تو کافی وقت لگتا ہے۔ اس کو بری الذمہ ہونے کے لیے، اس الزام اور بہتان سے سبکدوش ہونے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور اس طرح سماج میں بنی ہوئی اس کی امیج خراب ہو جاتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ لوگ جو الزام تراشی کے مجرم ہوں، وہ لوگ جو بہتان تراشی کے مجرم ہوں اور ان کے پاس گواہیاں موجود نہ ہوں، تو ان کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ وہ انسان کی عزت و آبرو سے کھیلتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام، جس نے انسان کی عزت و آبرو کو حفاظت عطا فرمائی ہے اور تمام چور دروازوں کو بند فرما دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیے، انسان کی فطرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر انسان کو قتل کر دیا جائے، اگر انسان کو مار دیا جائے، جان سے ختم کر دیا جائے، تو پھر اس کے جو ورثہ ہوں گے، چاہے اس کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بیوی ہو، جو بھی اس کے پیچھے ہیں، ان کی دلی تمنا ہوگی، ان کی فطرت کی یہ آواز ہوگی کہ انہیں بدلہ ملے، خواہ وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان کے دل میں یہ تڑپ رہے گی، یہ جذبات رہیں گے کہ انہیں اس کا بدلہ دلایا جائے۔ قاتل اور اس کے ورثہ خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں، لیکن پھر بھی یہ کمزور لوگ، جن کے قبیلے اور جن کے خاندان کا انسان قتل کیا گیا ہے، وہ ضرور چاہیں گے کہ ان کو بدلہ دلایا جائے۔ اور اگر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، اگر انہوں نے اپنی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے چپ بھی مار لی اور بدلہ نہیں لے سکے، تو بھی اس کی کسک اور تڑپ ان کے دل میں باقی رہے گی، اور ذرا سا بھی ان کو چھیڑ دیجئے تو بس ان کے دل کی آہ ان کے زبان پر آ جائے گی، اور وہ یہی گزارش کریں گے، یہی التماس کرتے نظر آئیں گے کہ ہمیں ہمارا بدلہ ملنا چاہیے، ہمارے مظلوم بھائی کا قصاص ہمیں ملنا چاہیے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی فطرت کی اس آواز کو بھی سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو انسان کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اسے قتل کر دے تو اس ظالم سے ضرور بدلہ لیا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے، اور ظالم اور حملہ آور انسان کو اس کے ظلم و زیادتی کا پورا پورا مزہ چکھایا جائے، لیکن اس انداز میں کہ اس پر بھی زیادتی نہ ہو۔ چنانچہ وہ انسان جو کسی کو قتل کر دے اور قتل کا مجرم ٹھہرے، تو ایسی صورت میں اسلام نے یہ نظام نافذ کیا ہے کہ قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لوگو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، کیونکہ بدلہ لینا اس میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کو قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا، دوسرا انسان جو دیکھے گا وہ عبرت پکڑے گا، نصیحت پکڑے گا، کسی اور کو قتل کرنے کی وہ کبھی نہیں سوچ سکے گا، اور قتل کرنا بھی چاہے گا تو قتل کے اقدام سے پہلے وہ 1000 بار بیٹھ کر سوچے گا، کیونکہ اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ جو کسی کو ناحق قتل کر دے، اسلام نے کہا ہے کہ قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے۔ لیکن اگر اس نے غلطی سے قتل کیا ہے، وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی ایسی چیز سے مار دیا جس سے عام طور سے انسان نہیں مرتا، لیکن وہ مر گیا، اس کی قضا آ گئی، ایسے شخص پر بھی اسلام نے تاوان لگایا ہے اور کہا ہے کہ دیت اس پر نافذ کی جائے، جو مقتول کے ورثہ کو پورا پورا ملنا چاہیے۔ زبردست تاوان، اور اس کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جو مقتول کے ورثہ ہیں، چاہے وہ اس کے باپ ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کی بیویاں ہوں، یا اور دوسرے لوگ جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ فدیہ لیں، اور قاتل کے لوگ یہ فدیہ اور تاوان ادا کریں۔ اور اسلام نے کہا کہ اس فدیہ اور تاوان کو، اسی طرح قصاص کو معاف کرنے کا حق نہ تو کسی گورنمنٹ کو ہوگا، نہ کسی حکومت کو ہوگا، نہ کسی پریسیڈنٹ کو ہوگا، نہ کسی بادشاہ کو ہوگا، نہ کسی راجا اور مہاراجا کو ہوگا، بلکہ اس کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ صرف مقتول کے ورثہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو قاتل کے قصاص کو معاف کر کے اس سے دیت لے سکتے ہیں اور اسے قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے اس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا، لیکن ہم اسے قصاصاً قتل نہیں کرانا چاہتے، بلکہ صرف ہمیں تاوان ادا کر دیجئے
دیت دے دیجئے، فدیہ ادا کر دیجئے اور ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حق صرف مقتول کے ورثہ کو ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام، جس اسلام کا قانون یہ جس نے انسان کے تمام فطری تقاضوں کی رعایت کی ہو، ایک طرف اس کے جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمایا ہو کہ اس کی عزت و آبرو نہ لوٹی جائے، تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اس کے جان کو حفاظت عطا کی جائے اور اسے قتل کی سزا اسلام نے سنائی جو قاتل ہو۔ اسی طرح مال و جائیداد کو نہ لوٹا جائے، لوٹنے والوں کو اسلام نے سزا سنائی کہ ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح دوسری طرف اسلام نے دوسرے رخ کا بھی جائزہ لیا کہ انسان کی فطرت کی آواز یہ بھی ہے کہ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو قتل کا اسے پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ مقتول کے ورثہ قصاصاً قاتل کو قتل کرا سکتے ہیں اور اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے اور بہتان تراشی کی جائے تو اسلام نے وہاں بھی سپورٹ کرتے ہوئے اس انسان کی فطری آواز کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ بہتان تراشی کرنے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کو سبق سکھایا جائے۔ یہ ہے اسلام کا فطری نظام، جو فطری قانون انسان کی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہو، وہ اگر پھلے پھولے گا نہیں، وہ اگر غالب نہیں ہوگا تو پھر کون سا قانون ہے جسے غلبہ ملنا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہی وہ دھرم ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو اس روئے زمین پر موجود تمام ادیان و مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے اسباب اور بھی ہیں۔ اسلام اس لیے بھی غالب ہوگا کہ وہ انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن وہ مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔